علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما على الحسين المظلوم مقتول المصدوق من الكفاف في الكربلاء الذي قال إن وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ولكنا مني سلام الذي قتل مظلوما وكان غسله دمه آدم تو جا کے اج تائیں جنوں ہی کفن ملے ہے کپڑے دا ملے ہے اللہ دی کائنات جن کو رسول دا پتر ہے جنوں کپڑے دا نہیں کربلا دا کفن ریت ملی ہے پہلا غریب ہے جنوں غسل ملے ہے اپنے بدن دا خون جنوں کفن ملے ہے کربلا دی گرم ریت جن دی لاش ترائے دے دھوپ تے رل گئی تیرے ذہن خیال آسی بھڑائی موجود آئین 22 سال دا پتری آئی لیکن یہ سچ پوچھ دے ہو پتر بیمار آئی بھڑا دے ہاتھ رج گئے بھڑ وسبوں لایا ہے جو پھرا دفنائی قبلہ محمد یار شاہ فرمے دے آئین جگہ مقتل چاہیے علی دی دھی اٹھ دے دی انتظار نہیں کی کھلے اٹھ تو علی دی دھی لہ پئی ہے پڑھانا لے پڑھ دن جو ہی لتھی جویں عباس گھوڑے تو لتھا میں آنا مثال لدتی کر غازی تا مرد آئی مرد گھوڑے ہیں تے چڑھنا ہی جان دن لہنا ہی جان دن لے تعلی دی شریف دی آئی جڑی گھر تو باہر قدہن آئی آئی لتھیے بھرا دی لاش تائیں ویندیاں تائیں کئی ویری مٹی تے بیٹھی ہے وقت اٹھی ہے تیرے دینے چاسی بیمار آئی بیمار نائی ٹر دی آئی کتھائیں انگل ملوے دی بھرا دی کپی ہوئی انگل چاہ کے تم دی آئی کتھائیں سینے دیا ہڈیاں کتھائیں پاسے دیا ہڈیاں چاویا خانہ لاویا رو رو کے آکھیا تینو سونا کفن پوائیاں بھیڑ رج گئی کیا بات ہے تیرے سنن دی بھیڑ مرویں دیئے پھر آدھے قاتل نال بھیڑ نہیں بولے دی لیکن ایڈی مجبور ہو گئی ہے جدہ پھر آدھی لاش دھوپ دے ڈٹھی ہے آدھی اماں فضا شمر
بلا سے میرا گلے بی بی آدیے تو کوندہ رہے ہیں میں چپ کر کے ویدی رہی ہوں ظالمات سناشا دفنا لین میں انج نہیں آتی میرا بھرا دفناؤ بس ساڑھے ہاتھ کھولو اسا بھیڑا رال کے بھرا دفنے نہیں آئے دل ڈکھی میں نو معافی دے قبلہ فرمائے دے آئندائی گئی ہے جڑے واپس آئی ہے بھیڑ کی دے علی دی دی آدھی اماں رون دی کیوں ہے آدھی تیرا پیغام دا دیتا ہے حرامی بے پاس منہ کر گئے آدھا علی دی دین آگ دفن مسلمان اما بعدو فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیکما و جمیع ولدی و الی من بلغ الیہ وصیتی بتقوی اللہ و نظم امرکم ملک سلوہ دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی حاضری اپنی مارگاہ قبول فرماوے ساڑھے بھائیاں دا اہتمام کریم اللہ عبادت شمار فرماوے انہاں دے گھران تے مالک اپنے برکات دا نزول فرماوے انہاں دے مرحومین دی مالک بخشش فرماوے حاضرین دے نیک دلی حاجات مالک پورے فرماوے سڑیاں دعائیں مالک مستجاب فرماوے مرن تو پہلے سچی توبہ دی مالک توفیق عطا فرماوے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڑھے آقا و مولا دے ظہور تعجیل فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سنی جئی صلوات برادران ایمانی میں آدھرانا جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کرو کم ہے کہ کریم اللہ نے آمن علی نسل تک آل محمد دا دین پہنچاون دا ساڑی قوم نو بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے جے کو عزاداری شبیر ہے کوئی ایسا مسلک نہیں ہے کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جہاں کول یوں جی درسگاہ ہوئے یوں جے پلیٹ فارم ہوئے یوں جے مدرسہ ہوئے جی اللہ دی ذات نے عزاداری دی شکل قوم شیعہ کو عطا بہترین ذریعہ ہے مجلس عزاداری مظلوم ساڑھے مل بہن دا ذریعہ نہیں ہے ستی ہوئی فکر جگاون دا ذریعہ عزاداری شبیر ستے ہوئے ضمیر جگاون دا ذریعہ ہے اگر لفظ بدل کے آکھاں تو عزاداری شبیر مظلوم دے حق اچ تحریک دا نا ہے ظالم دے خلاف احتجاج دا نا اس واسطے ہر دور اچ آئمہ نے عزاداری دی اہمیت زور دیتا اور جتنے بھی شیعہ دے علماء آئے زعماء آئے فقہاء آئے محدثین آئے انہاں سب نے اپنی ملت نو عزاداری مظلوم دے پاسے مائل کیتا اور عزاداری مظلوم والے پاسے متوجہ کیتا اس واسطے جو عزاداری ہی ساڑی درسگاہ ہے میں نے نہیں بھولتا جملہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ دا انہوں فرمایا اپنے دور اگر عزاداری کسی دور میں مستحب تھی تو آج واجب ہے اور انہوں جملہ فرمایا میں سلام پیش کرتا ہوں ان ہاتھوں پہ جو غم حسین میں اٹھتے رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ نہیں ہے تو یزید ابن معاویہ کے منہ پہ جاتا عزاداری بڑے بڑے انقلابات دا ذریعہ ہے اور کوشش کی تھی کرو جتنا ہو سکتے عزاداری کو لوں آئے جو ہو حاصل کر کے
ساڑھے خطبانوں اہل ممبر نو ذاکرین نو بھی چاہیدہ ہے کم از کم کچھ ایو جی شاہ بیان کرو جو اے پلے بن کے بنیں کہ تُساں بھی یہ نیت لائے کے آئے کرو مجلس جو آیا ہے کم از کم ایک واجب دی ادائیگی اور ایک حرام تو بچن دی نیت کر کے وہاں ہے جدہ ونیا ہے تو ہور بڑھ کے تو میں جناب دے سامنے ایک فرمان پیش کیتا ہے اس شخصیت دا جیدی ایڈی بڑی اسلام اہمیت ہے جو پیغمبر خود فرمایا علی منی بے منزلت راسی من بدنی دنیا والے علی دی مثال میں محمد نالی نے جی میں بدن دی سر نال رل کے سوال سے کرو یا رسول اللہ اس گل نہیں تفسیر دی ضرورت ہے جڑے بدن نال سر نہ ہوئے وہ بدن مردہ ہوندہ ہے پیغمبر فرمائیں ہیں جڑے دین علی نہ ہوئے وہ دین نہیں مردہ ہوئے امیر المومنین حبل اللہ المتین مولود کعبہ حسنین دا بابا اللہ دا ولی میرا پیر علی اللہ اکبر ہاں میرے آقا دا ویسے تو بہترین کلام ہے نہج البلاغہ اور حق بندہ ہے میری ملت دا جو نہج البلاغہ تو فائدہ چامنا چاہیدہ ہے نہج البلاغہ امیر المومنین دے علم دا مخزن ہے میں آدھا باقی احسانات آل محمد دے اپنے مقام دے تے اے دو احسان جڑے نے قوم تلان دی نہیں ایک نہج البلاغہ دی شکل ایک بیا صحیفہ سجادیہ دی شکل نہج البلاغہ دے مفاہیم کو ویکھو تا کامل قرآن بڑھتا ہے جو قرآن دے مفاہیم کو ویکھو تا نہج البلاغہ بڑھتا ہے نہج البلاغہ ایک تھوڑی جی وضاحت کر کے پھر اپنے موضوع والے پاسے آسا اور میں سلام پیش کردہ ہوں علماء دی امینتنوں کہ جائے انہ احادیث نو انہ فرامین نو انہ مکتوبات نو انہ کلمات امیر المؤمنین نو اکٹھا کر کے قوم دے سامنے پیش کی یہ کوئی اے دور تا ہاں نہیں جی آج دا دور ہے انٹرنیٹ دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے بندے ایک انگل ماری تو حروف آ گئے آیات آ گئیاں احادیث آ گئیاں فرامین آ گئیاں ذرا اس دور نو ویکھو نہ بجلی آئی نہ سوشل میڈیا آئی نہ حمل و نقل دے وسائل آئیں نہ بساں آئیں نہ سیارات آئیں نہ ہوائی جہاز آئیں نہ کاراں نہ موٹراں وڈی سواری گھوڑا ہوندی آئی یا خچر ہویا یا گدہ ہویا کتنے وہ لوگ جفاکش ہیں کتنے وہ ساڑھے محسن ہیں کہ جڑے ایک ایک حدیث لمن واسطے کتنے میل خچرہ تے سفر کر کے کٹھے کر کے کتابی شکل دے کے تیرے واسطے محفوظ کر کے آپ ٹر گئے علی دی کچہری ہے تیرے واسطے انہاں کتاباں لکھیاں ایک دور تو ہوندہ نا یہ چاپ خانے تو ہوندے نا وہ تو کتبی نسخے ہوندے ہیں خطی نسخے ہوندے ہیں ہتھا نال بائے کے لکھنا پتہ نہیں کتنا ٹائم انہوں لکھنے لگدا کتنے سال ایک کتاب نو لکھن تے لگا لیکن اتنا میں ایک مقام تے پڑھے ہے جو اہل بیت مذہب دے خلاف کتاب لکھی گئی تے شیخ مفید بڑی مشکل نال لئی میں کہتا موضوع تو نہ ہٹ ونجا انہوں نے ایک رات واسطے کتاب ملی تو انہوں نے کتاب پڑھ کے وہ جواب لکھنا شروع کر دیتا تے شیخ تھک گئے تے نیند آ گئی تے قلم کتاب دے اتر رہ گئی تے جدہ نماز تہجد واسطے شیخ اٹھے تے کتاب ہی مکمل لکھی پہ آئے اٹھے مہاری لگی کاتبہ حجت ابن الحسن العسکری شیخ پریشان نہ ہویا کر جنہ لکھ کے تھک ونجے نا تیرے بقیے دی تکمیل جانے نرجس دلال مہدی جانے سلام انہوں لوگاں تے کہ جائے ایڈے بڑے ساڑھے ہوتے احسان کیتے ہیں اور انہوں نے تائید معصوم حاصل ہے یقیناً تائید معصوم تو علاوہ ایڈے بڑے کام کرنا انسان دے واسطے چینے تو اللہ انہوں نے جگر ہی کوئی بڑے دیتے ہیں جو ولایت آل محمد واسطے اپنی جان قربان کریں دے ہیں دین دا سودن ہے جی کتنے لوگ ہیں جن اٹھا نال بنا کے چرا دیتا گیا کتنے علماء ہیں جنہوں تامے تے رکھ کے جناب انہوں دا دماغ سر والے پاسوں کٹ لیا گیا ہے
یہ سارے ظلم برداشت علماء کیتن تے دین آل محمد دا سودا کرنا گوارا نہیں ہون تو بدے نا درندے چھٹے جناب علماء نو بھوکن تے دیر ہی نہیں لیں دے لیکن اگر تاریخ پڑھو آل محمد دے مذہب دی تاریخ پڑھو تو علماء دے خون دیاں سیاہیاں نال کتاباں لکھیاں انہاں دیاں لاشاں تو گزر کے توڑا مذہب ہے یہ جڑی کتاب نہج البلاغہ ہے یہ دے مؤلف یہ دے جمع کرنا لے سید رضی ہیں سید رضی سید مرتضی اڈو بھرا ہیں ایڈو میں شیخ مفید دے شاگرد ہیں شیخ مفید شیخ صدوق دا شاگرد ہے تے شیخ صدوق ڈریکٹ امام دی دعا نال پیدا ہومن والا فقیر سمجھ آ گئی نے میں ایک نکی جی گل کر کے پھر اپنے موضوع دے راساں شیخ مفید آدن مخاب ڈٹھا ہے رسول دی دی اپنے پتروں کو گن کے میری درسگاہ ہے چاہ کے دی شیخ میرے حسن دے حسین کو پڑھا میں گھبرا گیا میری اوقات ہی کیا ہے فرزن نہ رسول نو پڑھاون دی آدھا میں سوچیں دا ہوا راتی نیندر نہیں آئی سویرے میں اٹھیا نماز شب پڑھی ہے نماز واجب پڑھی ہے تاکہ بات تو فارغ ہو کہ میں اپنی درسگاہ چاہاں اجا بیٹھا ہم ڈٹھا میں برکہ پوش مستورے جائیں بچیاں کو انگلی نال لایا ہوئے کہ میرے قریب آ گیا دی یا شیخ علم عمل فقہ میرے دو پوترے نے لوگوں کو فقہ اہل بیت پڑھا ان دو بچے جو ایک سید رضی ہے ایک سید مرتضی علم الہدا ہے شیخ مفید نے ان دو بنامان دی تربیت کی تھی ہے ایک سید رضی ہے جے نہج البلاغہ دیا احادیث تے روایات مکتوبات و خطبات و حکمت دے کلمات کو کٹھا کر کے قوم واسطے ذخیرہ کی یہ اوڑا لیدہ بات جمع کرنا لیندی کے نیت آئی تے ساڑی کے نیت جے جمع کیتا یقیناً ہوں دی نیت تو اسی جو مذہب اہل بیت لوگاں تک پہنچی آل محمد مننا لے نہج البلاغہ کو پڑھ کے فائدہ حاصل کرے سے انہاں دی زندگی بھی سمر ویسی تے انہاں دی آخرت ہی سمر ویسی انہوں کو یہ تو پتہ نہ بھئی ایک وقت آسی جدہ قوم علم دی دشمن ہو سی ارمان لگتا ہے دل لکھتا ہے کوئی ایسی ملت تو نہ مل سی ہر کوئی علم دوست ہے ہر کوئی علم دے پیچھوں بھنجدہ ہے لیکن جدہ امام فرمایا الحکمت ضالت المؤمن اخذہا اینا وجدہا یہ علم و حکمت مومن کی گم شدہ پونجی ہے جہاں سے ملتی ہے مومن لے لیتا ہے جہاں واسے علی ہے فرمایا افسوس ہے کہ انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں نہج البلاغہ ہے کیا کم از کم اردو ترجمے ہو گئے کم از کم اگر مکتوبات خطبات ڈھیر نہیں پڑھ سکتے تو کلمات کسار جڑے امیر المومنین زندگی دے گزارن دے طریقے دسیں وہ چھوٹے چھوٹے کلمات ان بندہ وہ پڑھی سکتا ہے اپنی اولاد کو بھی پڑھا سکتا ہے دیکھا آج تو 5 منٹ نہج البلاغہ کو نہیں سنو تو صحیح علی یاد ہے کیا ہے تیرے کام از کام حق پڑھنا ہے تو میں جناب دے سامنے آج ایک امیر المومنین دی وصیت نامہ پڑھنا چاہتا تھوڑی طبیعت ہے اندر تو علی دی وصیت سنا ماں کوئی میری برتھی نہیں کوئی میرا بیان نہیں میں نوان امیر المومنین دیا او وصیت نامہ ہے جڑا آخری ٹائم اپنے دوہاں پتروں کو سڑینے مولا حسن تے مولا حسین کو فرمانے موسیقما و جمیع ولدی ہے میرے بیٹے حسن و حسین میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور قیامت تک آنے والی اپنی نسل سادات کو بھی وصیت کر رہا ہوں وَإِلَا مَنْ بَلَغَ إِلَيْهِ وَصِيَّتِ یار وہ بندے کوئی میں وصیت کریں دا جن دے تک اے میڈا وصیت نامہ پہنچے مطلب جناب سن دے بیٹھیں دے میں پڑھ دا پیا یا تو سا ویسو تے کہیں کوڑے سے سو ولی فرمائے نے وصیت نامہ حسن و حسین میں تو ہاں کوئی کریں دا پیا تے اے میں اپنی قیامت تک آوان والی نسل کوئی کریں دا پیا سادات کو تے ہر اون بندے کوئی وصیت کریں دا پیا جن دے تک اے میڈا وصیت نامہ کہیں ہیلے نال پہنچے بے تقوی اللہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف رکھنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں جری نہ ہو جانا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ادمان دو کیتے ہیں ایک جناب ابن عباس کیتا ہے ابن عباس امیر المومنین دے شاگرد عبداللہ ابن عباس وہ بندہ ہے جہاں اپنے علم تے ناز کیتا ہے وہ اپنے مقام تے میں اپنے موضوع تو نہ ہٹا ابن عباس کو لوگیں پوچھا بھئی تقوی دا معنی کیا ہے
ابن عباس فرمایا دو خاردار جھاڑیاں دے درمیان ہی جو اپنے دامن کو بچا کے گزر جان دا نا تقوی ہے۔ خاردار کنڈے والی جھاڑیاں ہونے تے درمیان ہی جو ہوندے بننا ہوئے تے ہوندے جو بندہ گزر وجے ادھلا کنڈا ہی نہ چوبے تے این پاسے والا کنڈا ہی نہ چوبے اپنے دامن کو کنڈے کو بچا کے گزر جان دا نا تقوی ہے۔ شائلیو گالا امیر المومنین کو دسی ہے۔ مولا توڑے شاگرد کل گیا امیر المومنین دے شاگرد کل گیا ابن عباس کو اوندے کل پوچھم تو وہ آکھیا خاردار درختاں دا درمیان جو اپنے دامن کو گزار بچا کے گزر جان دا نا تقوی ہے۔ علی فرماندے اللہ عبداللہ ابن عباس سے رحم کرے اے جڑی تقوی دی تعریف کی تھی اس تقوی تہاڈا نہیں ہے آل محمد دا تقوی۔ خاردار جھاڑیاں جو گزرنا تے کنڈے کو نہ لگن دینا تہاڈا تقوی ہے جو خاردار درختاں جو گزرو کنڈا لگ ونجے اتھائیں روک ونجو کنڈے کو لو اپنے آپ کو بچاؤ تے وال ٹرو وال کنڈا لگ ونجے وات روک ونجو وات کنڈے کو چھڑاؤ تے وال ٹرو تہاڈا تقوی ہے۔ ساڈا تقوی ہے جو گناہ کو لو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تہاڈا تقوی ہے جو کتھائیں گناہ تھی ونجے اتھائیں روک کے توبہ کر توبہ کر تہاڈا تقوی توبہ نال ہے۔ گناہ تو جو معصوم تو ہی نہیں تہاڈے کول غلطی تھی گئی ہے اتھائیں روکو جو توبہ کرو زندگی دا سفر وال شروع کرو۔ مال اگر زندگی گناہ تھی گیا ہے وقت اللہ دی بارگاہ ہے توبہ کرو جے کو لٹی کھڑے ہو نہ مال واپس کرو۔ بعد لگے ودے ہوندے توبہ 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 میں کہ این توبہ نہیں ہوندی۔ ایک بندے میرے کو لا پوچھیا اللہ سب کو معاف کرے اس کہ میں کھیر پانی ملیندا رہا گھیو ڈالٹا ملیندا رہا تے ہن توبہ تائب تھی گیا میں کہ ایڈا سوکھا اس کہ میں ہن تے توبہ کر گئی دی میں کہ پہلے وانجے کو لٹا ہی انہاں گڈیا مڈی لوٹ کے کھا کے ڈکار دے کے توبہ 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 کرن نال بندہ توبہ تائب نہیں ہو ویندا پہلے جے کو لٹا ہی اوندا مال واپس کر اگائیں گناہ نہ کرن دا اللہ نال وعدہ کر جڑا کیتا ہی اوندی معافی مم غفور رحیم ہے تیری چادر تو دھپا لا چھوڑے تھی سمجھ آندی پئی نے اسی کو ماں بے تقوی اللہ و نظم امرکم میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور دوسری اپنی زندگی کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ صبح کو چاہ کے شام تائیں اپنی زندگی کو منظم کر شامی بائے کے ضرب تقسیم کر جو اللہ دی اطاعت کتنا وقت گزارم تے اللہ دی نافرمانی کتنا اللہ اکبر۔ ایک خطبہ دیتا ہے عدی ابن حاتم تائی نے امیر شام دے دربارچ فضل علی تے ان دے وچ جملہ دیتا ہے میرے موضوع نال جڑا متعلق وَذَا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ اِذَا خَلَا وَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا مَضَى۔ امیر شام کیا بتاؤں علی کون تھے؟ جب علی تنہائی میں ہوتے تھے تو اپنے نفس کا حساب کرتے تھے گزرے ہوئے وقت پہ کف افسوس مل کے علی کہتے تھے اے کاش علی نے اس سے بھی اللہ کی اطاعت زیادہ کر لی ہوتی۔ یحاسب نفس اپنے نفس کا حساب کرتے تھے جب تنہائی میں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرمانے لیس منا من لم یحاسب نفسا جو بندہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بندہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جے کو پتہ کوئی نہیں جو اللہ دی اطاعت کتنی کی تیم دے اللہ دی نافرمانی کتنی کی۔ اور دوسرا جملہ اس تو بھی عظیم تر ہے فرمایا جس کا آنے والا دن اللہ کی اطاعت میں پچھلے دن سے بہتر نہ ہو اسے شیعہ کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ إِلَّا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا اے میرے بیٹے دنیا کو ہم غم نہ بنانا دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا اگرچہ دنیا تیرے پیچھے بھاگے تو تو دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا تو علی والا ہے۔ فرمایا دنیا دے پیچھے نہیں پتہ شراب بیچ کے پہ آندا ہے نشہ بیچ کے لئی آندا ہے سود کھا کے لئی آندا ہے رشوت دا لئی آندا ہے دھی بہن دا مال لٹی گلا ہے
لوگوں دے بنے بھنی گلا لوگوں دی چوری کی تھی گلا میری جیب وچ پیسہ آوے توڑے حلال نہ ہوئے تے بھویں فرمایا خبردار دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنانا ولا تعصف منہ شیئن انزوی انکما فرمایا خبردار اگر دنیا میں سے کچھ تیرے ہاتھ سے تلف ہو جائے تو اس کے غم و ہم میں مر نہ جانا کوئی تھوڑی چیز جو کاشا یوں سیلاب والے پیسے جنہوں نہیں ملے ہو دیاں منہ دیاں منجیاں جائیں لٹیں راج کے لٹیں ہونا دے ودن سا کو پچا نہیں لیکن 70,000 جو کوڑ مار کے گدہ سے 7 لاکھ دیگاں مار گئی ہے ان دے گھر آ نہ گیا وہ حرام ہر کہیں کو پچدا ہی نہیں سمجھانی بھئی نے فرما دنیا کو ہم و غم نہ منانا دنیا دے پیچھو نہ ٹور پونا اگر دنیا جو کوئی شاید وڈے ہاتھی جو تلف ہو بنے تو دے غم میں جو مر نہ مننا قولا للحق وعملا للعجر فرمایا جو بات حق سمجھنا وہی کہنا اور عمل کے عجر کی امید بندوں پہ نہیں اللہ پہ رکھنا حق آکھنا جتھے حق دی لوڑ ہوئے ضرور حق آکھیا کرو وعملا للعجر اور جو بھی عمل کرنا اس کے عجر کی امید اللہ پہ رکھنا لوگ دے کچھ نہیں سکتے تھے ہر شائع میرے اللہ دے آتے ایک صلوات پڑھ چھوڑو محمد وآل محمد آگئے ہو اس میں مقاہی بھائی آگئے وَقُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا فرمائے میرے بیٹے زندگی بھر ظالم کا دشمن بن کے رہنا مظلوم کا حامی بن کے رہنا کبھی دشمن کا ساتھ نہ دینا باویں سکا پتری ہوئی دشمن دا ساتھ نہ دے میں کونا للظالم خصمن ظالم کا دشمن بن کے رہنا مظلوم کا حامی بن کے رہنا اور اگلا جملہ بڑا سونا فرمائے نے یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم فرمائے ظاہراً تو ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو بڑا جاگیردار ہے جی یہ ہے وہ ہے جی ہے اکڑتا تے تکبر فرمائے یاد رکھو جب اللہ مظلوم کو ظالم کے خلاف دن دے گا تو ظالم کے دن سے وہ دن بڑا سخت ہوگا اللہ اکبر اتنی ظلم تو نفرت حسنین دے بابے فرما واللہ لو تیت الاکالیم سبعت بما تحت اخلاقها علا ناسی اللہ فی نملت نسل و حجلب شغیرت ما فعلتو اور انہیں دنیا والے اگر زمین اور آسمان دیاں چابیاں میرے سامنے رکھ دیتیاں جان اور آکھیا جائے یا علی پوری کائنات دی حکومت لے لے چونٹی دے منہ جو ظلم نال جو دا چھلکا کھس لے فرما رب کعبہ دی قسم ہے پوری کائنات دی حکومت علی چھوڑ دے سی چونٹی تے ظلم کرنا واسطے علی تیار نہ ہو سی اللہ ظلم تو نفرت مظلوم نال محبت میں مقیندہ پیاں اللہ اللہ فی الصلاة فرمایا اے مومنو اے میرے بیٹو اے میری نسل سادات میں تمہیں اللہ کی نماز کے بارے میں وصیت کرتا ہوں فرمایا انہو وصیت نبیکم ایک علی میری وصیت نہیں یہ وصیت پیغمبر نے بھی فرمائی آئی اور انہوں فرمایا انہو امود دینکم یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے جس طرح کسی عمارت سے ستون کو نکال لیا جائے تو عمارت گر جاتی ہے اگر اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو اسلام بھی گر جاتا ہے اگر عمارت قائم رکھنا چاہتے ہو تو ستون باقی رکھو اسلام قائم رکھنا چاہتے ہو تو نماز باقی رکھو اللہ اللہ فی الجیران میں تمہیں ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ اے بھی میری وصیت نہیں اے بھی پاک پیغمبر دی وصیت ہے
فرمائیں اتنی وصیت پاک پیغمبر نے کی تھی حتی ظنننا انہو سیورثہم، اتنی ہمسائے دے بارے پیغمبر نے وصیت کی تھی جو اساں سمجھن لگ پہ اسے میں شاید ساڑی جائیداد پیغمبر ہمسائے کو وارث نہ بڑھا جائے۔ اللہ اللہ فی الایتام، میرا بیان ختم ہویا۔ فرمایا میں تمہیں یتیموں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تحب افواہہم، گنائن نہ ہوئے جو تیری کھا کے سم منجن تے غریبان دے یتیم ایک لقمے واسطے سکھ دے نہ رہے۔ یہ تم یتیموں کا خیال رکھنا، یتیمہ دے منہ لقمے واسطے سکھ دے نہ رہے۔ اللہ تزیو بین حضرت قوم، صرف یہ نہیں آکھیا بلکہ بھی نال فرمایا نے خبردار تیرے سامنے تیرے ہوتے ہوئے کسی یتیم کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تم بھی موجود ہوئے اپنے بچے دے اچھی تربیت دا خیال کریں، تیرے ہوندے ہیں کوئی یتیم ضائع ہوئے اللہ کو منہ کی میں ڈکھا سکتا۔ کوئی اتنی محبت آئی حسنین دے بابے نو یتیمہ نال گزرن گلی جو ڈٹھا نے بچہ رو رہے ہیں اتھائیں قدم رک گئے، بیٹا کیوں رونا ہے؟ آدھا ہے غریبہ بے یتیمہ، لباس پرانا ہے، بچے یہ غریب سڑیں دیں، بابا شہید ہے، بچے یتیم سڑیں دیں، اتھائیں رک گئے نلی یتیم نوہانا اللہ کے گھر گئے ہے، سونا لباس پوایا نے، پھر چاہ کے گھینا ہے، ون بیٹا انہیں نہ بالا نال کھیڑ، اڑتے کو کوئی یتیم سڑے نہ ہوں دی آنکھیں چک پا کے آنکھیں یتیم نہ سڑو میرا بابا علی۔ میں حیران ہویا نے ایک روایت پڑھ کے ایک صحابی دا بچہ گم ہویا تے سارا دیں وہ گلیندہ رہے تے نہ ملیا، شام ملے آیا نہ تے آپ پوچھے اس تے مولا ڈسا تے جلدی نال اپنے بچے تو ٹورا نہ تے پچھو سڑا نے، اور میں نے تے کو بچہ بڑی دیر نال ملے ہے، تیرے کچھ اپنے ذہن دے وچ ارمان حسین بچے نال محبت ہی کریں، پیار ہی کریں، لیکن گھر من کریں، اتھا والے آنا محبت نہ کریں۔ ہے مولا ہے میرا پتر اتنا ٹائم دا گو میں، فرمایا متا کو یتیم کھڑا دے گا، یتیمہ دے دل نازک ہونے، متا کو یتیم تے کو پیار کریں دا دیکھ کے روے کو پیو یتیمہ دے سامنے اپنے پتروں کو پیار نہ کیتا کرو۔ اور میں خدا قسم کو ایڈی محبت آئی یتیمہ کو حسنین نے بابے نال ضرب جو لگی ہے نا تے سر دو حصیاں تے تقسیم ہویا ہے۔ میرے آقا حسن بہت بڑا کوفے دا جلا سڑایا، جہاں کے زخم چیک کیتا تے رو پیادا مولا آمد خیر دی ہوئی پیو نہیں بچتا۔ پر میں نے آخری ویلہ جو ہے میرا بابا زخمی ہے، میں بابے کو کیا کھواواں، بخدا قسم میرا تا دل حل گیا روایت پڑھ کے سوگنا میں اللہ لکھ دے حکیم دے منہ جو نکلے ہے جتنا ہو سکتا ہے بابے کو کھیر پیوا، جڑی ضرب لگی ہے نا تلوار زہر نال بجھی ہوئی آئی، او دا اثر تیرے پیو دے جگر تے ہو گیا ہے، مولا جے کو جگر تے زہر دا اثر ہوئے وہ تکلیف بہو دی ہے، جتنا تھی سکی بابے کو کھیر پیوا۔ با خدا قسم جہاں سنجام نہ چاہیا جو کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پیالے چاہ کے اپنی ماما دو بھجن لگ گئے، اما حسنین دے بابے نو لوڑ پائے گئی ہے، او علی جڑا سڑ گھر کھانے آنے دائی، اما مجبور ہو گئے کوشش کرو متا علی حسین یتیمی کن بچ اجرکم اللہ۔ کیسی درد علی قوم شیعہ اے رک سڑ کے ساڑا دل موم ہوئے میں کوئی ایڈا آل محمد نو یتاما نال پیار آئی نا، جیدہ مولا حسین نو پتہ لگا نا جو مسلم شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، میرے آقا نے فرمایا علیہ بین ونج مسلم دیا یتیم دیا کو گئے، جیدہ بچیاں آئیا نا میرے آقا ایک بڑے جی کو ایک اتزانو تے بایا، بھئی کو دوجے زانو تے بایا، کہلے ایک دمو چمنے ہیں، کہلے بھئی دمو چمنے ہیں، اے بچیوں کو پیار کرے دے رہے حسین دی 4 سالہ دی دھی بابے کو دے دے۔ حسین یتیم بچیوں کو
پیار کریں دے رہے غریب دی تھی چپ کر کے دے دی رہی اللہ میرے استاد مکرم نصیحت دے رہے اللہ مسیح محمد تقی شاہ صاحب قبلہ او پہ فرمائے دے انواتا دن آلیہ بہن دور گھنا علی دی دھی دور گھنائی دعا بھڑے جیوں کو میرے آقا نے دور پوائے حسین دی دھی چپ کر کے دور پوینے دے دی رہی قبلہ فرمائے دے ان بچی دے زینے چے گال بہ گئی جیڑی سیدادی یا بچی یتیم ہوئے نا لوگوں کو پیاری کریں دینا او کو لباسی بھویں دینا او دے کلہ چے دھوری بھویں دینا سفر گزر دا رہا بچی دے ذہن رہا جیڑا یتیم ہوئے پیار کی دویں دے دور پوائے دینا داوی دا دے چھڑیا لاشاں چمیندیاں رہیاں بچی دے ذہن رہا دور پوائے دینا یتیمانو پیار کی دویں دے لیکن قبلہ فرمائے دیان جدہ یارہ محرم آئی حسین دی دھی بابے دی لاش سے آئی بچی دے ذہن چاہی یتیمانو پیار کی دویل یتیم بچیانو دور پوائے ویل اجاں بابے دی لاش دے جھڑی ہے یا حرامی شمیرا اس حرامی تماچا مارے آئے بچی لاش چھوڑ دیتی ہے نکے نکے ہاتھ بال گیا دیائی میں بھی یتیم اجرکم اللہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بے پلانے اٹھائیں سیدادیاں سواجی میں لکھویری زجر دے ہاتھ چابا گئی اے حرامی اٹھانو بھجیں دے آئل بچے جھن دے آئل ماما دروے کیا دے آئل ماما جھنے آویل ماما دیا نراج نہ ہوئے میرے ہاتھ بد اجرکم اللہ زجر چابک مارے آئے میرے جملے نہیں ملک العلماء قبلہ پڑھ دے لے بچی دی پنڈلی تے لگا سیدہ دی جھان پئی چاند قدمہ دے علی دی دھی سملیے پوچھ دی ام کلثوم سکینہ تے کھول نہیں اماں دی جائی رکیہ بھتیجی تھے کھولے نہیں بابل جائی میں نے کھول کوئی نہیں آدھی سجاد جلدی کر کافلہ رو کیوں رکویلی بی بی آدھی میری بھتیجی رہ گئی سید آدھا شمر جلدی کر کافلہ رو آدھا کیوں رکویلے سید آدھا میرا پور مک گیا آدھے کہہ دیا بچے دا اگے جھڑ دیا اگے تا نہیں رکھایا آدھے ظالم اگے جھڑانا لے پترہ ہے اور میری غیرت مسئلہ ہے اور میری بھیڑ جھڑ پئیے اور سکینہ اجرکم اللہ علی دی دھی لکھی ادا ہی ٹوریے جدو کافلہ پیان آئی ڈٹھائے کالے برکی علی بی بی ہے جہن جھولیے جو بچی نو چھایا ہویا ہے علی دی دھیا دیے مائی تیری شکر گزارا میری یتیم نو سہارا دیتا ہی آدھیے زینب میں نے لیڑے جدہ قریب آئیے چادر ہٹیے آدھیے زینب میں تیری ماں زہرا میں بگیا چھوڑائیا میں تیرے بال رہے دی لعنت اللہ ہے وَسَيَعْلَمُونَ زندہ باد